میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک بیان میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو مولوی آپ کو یہ حدیث بیان کرتا ہے، آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور کہتے ہیں لو جی مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، کیا صحابہ اکرام کہتے ہیں نماز ہم پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں کہ کأنہا اذناب خیل شمس، کہ تم نماز میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہو اور اس طرح اٹھاتے ہو جس طرح شریر گھوڑے اپنی دمبوں کو ہلاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ حدیث رفع الیدین عند الرکوع، رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہونے کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا، شریر گھوڑا، یہ یوں کر کے اپنی دم کو نہیں ہلاتا، یوں کر کے، بلکہ یہ کیسے ہلاتا ہے؟ یوں کر کے۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا جب کوئی مولوی یہ روایت بیان حدیث بیان کرتا ہے اور پھر وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کرنے سے منع کر دیا، تو میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، پھر بھی کہتا ہوں، مولوی یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کو پکڑو اور پکڑ کر کہو مولوی صاحب ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ ذرا اس سے اگلی حدیث بھی پڑھ دو، بات کی سمجھ آ جائے گی، بات واضح ہو جائے گی۔ مولوی مر سکتا ہے، زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، اس کی قبر بن سکتی ہے، قبر میں جا سکتا ہے، لیکن اس سے اگلی والی حدیث نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ جب میں نے یہ حدیث اگلی پڑھ دی اس میں یہ وضاحت موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم جب نماز میں ہوتے اور سلام پھیرتے، جب سلام پھیرنے کی باری آتی تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں اور بائیں اپنے ہاتھوں کو اشارہ کیا کرتے تھے۔ اسی اشارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری نماز میں رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کو منع کر دیا تھا، تو پھر جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو پھر وہ رفع الیدین کیوں کرتے رہے؟ یہ مولوی صاحب نے بیچارے نے یہ حدیث تو بیان کر دیا، اب کسی نے وضاحت مانگ لی۔ مطلب یہ چیز تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی کہ اپنے عمل کو یہ کہنا کہ گھوڑوں کے دموں کی طرح تم یہ کیا۔ تو اب مولوی صاحب کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو مسئلہ خراب ہے۔ اب اس نے کیا کہا؟ کہتا ابھی آپ درود پڑھو، میں حدیث ڈھونڈ کے دیتا ہوں، پڑھ لو، دوبارہ پھر پڑھ لو، تیسری بار پھر پڑھ لو، اور بھائی پھر سنن نسائی شریف اٹھا لیتا ہے۔ سنن نسائی شریف میں وہ حدیث جو صحیح ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا تھا، حضرت صہیب سے، سنن نسائی میں حدیث آتی کہ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جواب دیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔ یہ حدیث بھی ہے، سنن نسائی کی ہے۔ تو اب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ حدیث اس طرف چلا گیا، لیکن اس سے صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث کے بعد وہ اگلی حدیث نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ صرف اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ کہیں اگر میں نے پڑھ دی تو میرا یہ جو میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں یہ دھوکہ واضح ہو جائے گا، لوگ مجھے پکڑ لیں گے، یہ کہیں گے جناب آپ ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہو، یہ حدیث کہاں پر ہے اور کہاں پر آپ فٹ کر رہے ہیں۔